جو اس دھرنے کی جو اصل کردار تھا، جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہا تھا، وہ علی امین گنڈا پور یا سیاسی قوتیں نہیں تھیں، وہ بشریٰ بی بی تھی۔ بشریٰ بی بی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کا تجربہ تو نہیں تھا، ان کے وزیر اعلیٰ، وہاں کی کابینہ، وہاں کے لوگ، تو انہوں نے بھی گائیڈ نہیں کیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا پھر بشریٰ بی بی پہ کہ آپ جو کہتی ہیں ویسے ہم کرتے جاتے ہیں۔ جو بشریٰ بی بی ہیں ان کو ایک سینس یہ تھی کہ ان کے علاوہ عمران خان سے یا ان کے میاں سے کوئی زیادہ مخلص نہیں ہے۔ وہ بات کہ خان صاحب مان گئے ہیں سنجرانی بیٹھنے پہ اور بشریٰ بی بی نہیں مان رہی۔ جو بشریٰ بی بی ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ بھی ہیں، اور عمران خان انہیں اپنا روحانی استاد بھی مانتے ہیں، اور عمران خان صاحب اگر کسی ایک شخصیت کی بات مانتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو وہ بشریٰ بی بی ہیں۔ اگر سرکل کریں یا ریڈ لائن ڈرا کریں کچھ کرداروں پر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن تھی؟ تو اس مس کیلکولیشن پر تحریک انصاف کو وہ کیسے چلے گئی؟ کیونکہ ان کا تو ایکسپیرینسڈ ہے، بڑا تجربہ ہے، اور اگر بانی پی ٹی آئی بھی کوئی بات اپنی پارٹی کو کنوے کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس آدمی ہے، اور انہوں نے کیا نہیں دیکھا ہوا۔ 2014 سے آپ شروع کیجئے یا 2011 سے لاہور سے آپ شروع کیجئے، ایک جمع غفیر جب وہ اکٹھ انہوں نے کر دیا تو لیکن جو پلاننگ تھی اس میں تو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے، کوئی میئرمنٹ لیے گئے ہیں یا کوئی ایسا۔ آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ میرے یہ خیال ہے کہ جو اس دھرنے کی جو اصل کردار تھا، جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہا تھا، وہ علی امین گنڈا پور یا سیاسی قوتیں نہیں تھیں، وہ بشریٰ بی بی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاست میں آ چکی ہوئی ہیں، لیکن بشریٰ بی بی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اوور کانفیڈنس تھا ان کے پاس، اور بہت زیادہ اعتماد تھا کہ ہم جائیں گے تو عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس میں اتنے زیادہ تھے پی ٹی آئی والے اور بشریٰ بی بی ان پرٹیکولر، کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور پھر جب آپ کسی جگہ پہ بھی احتجاج کرتے ہیں، اگر آپ اس احتجاج کو 2014 کے احتجاج سے اگر کمپیئر کریں، جو کہ اس وقت 2014 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن کچھ اسٹریٹجیز جو تھیں وہ انہوں نے لی تھیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہی لی تھیں۔ اور وہ اسٹریٹجیز کیا تھیں کہ پہلے وہ آئے، جب احتجاج کرنے والے آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں انہوں نے اپارا میں آ کے دھرنا دیا تھا، پھر اپارا سے بعد ہو کے وہ آگے بڑھے تھے، اور پھر اپارا سے ڈی چوک تو بعد میں آئے نا، اپارا سے وہ فردر تھوڑا آگے آئے تھے، اپنی لوکیشن انہوں نے چینج کی تھی۔ ایک صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپارا بازار میں، اور دوسرے کشمیر ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے تھے عمران خان۔ بعد میں آہستہ ایک دفعہ آگے بڑھے، اور پھر وہ آگے ڈی چوک ایک جی 9 بیٹھے تھے باہر کشمیر ہائی وے پہ، اور دوسرے قادری صاحب اندر والی سائڈ پہ، اندر والی سائڈ پہ ٹھیک ہے۔ بیٹھے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو بالکل اسٹریٹجی ہی نہیں تھی، کم از کم اس وقت انہوں نے اسٹریٹجی کسی سے لے لی، اپنے مینٹر سے بھی لی تھی، لیکن اس میں تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے پہنچنا ہی ڈی چوک ہے، اور اس کے بغیر تو ہم نے جانا نہیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ کے پاس آپ دیکھیں، آپ اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے خیموں کا کوئی بندوبست نہیں ہے، سردی شدید ہے، ان کے لیے کمبلوں کا بندوبست نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی کہ تھیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب اچانکلی ابرپٹلی انہوں نے شیلنگ آئی، اور شیلنگ تو ظاہر ہے آپ کی کیلکولیشن کا ایسا ہونا چاہیے تھی کہ شیلنگ آئے گی، فیڈرل گورنمنٹ رزسٹ کرے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے رزسٹ کیا، شیلنگ آئی تو آپ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ آپ کا کنٹینر ہے وہ جل گیا ہوا تھا۔ آپ تو رہنے ہی ذہنی طور پہ آئے تھے کہ میں کنٹینر میں رہوں گی، اور کنٹینر میں ظاہر ہے آپ کی ازمپشن یہ تھی کہ وہاں پر تو گیس بھی نہیں آئے گی، شیلنگ کی گیس بھی نہیں آئے گی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کنٹینر جل گیا، آپ یہاں سے چلی گئی۔ بشریٰ بی بی کا تجربہ تو نہیں تھا، ان کے وزیر اعلیٰ، وہاں کی کابینہ، وہاں کے لوگ، ان کا تو یہ پہلا دھرنا نہیں تھا یا پہلا جلسہ نہیں تھا، وہ تو 5-6 دفعہ پہلے بھی لاہور بھی گئے ہیں، باقی دیگر ایریاز میں بھی گئے ہیں، تو انہوں نے بھی گائیڈ نہیں کیا کہ ہمیں سارا ایکوپمنٹ اور سارا نظام لے کے ساتھ چلنا ہے، یا انہوں نے چھوڑ دیا پھر بشریٰ بی بی پہ کہ آپ جو کہتی ہیں ویسے ہم کرتے جاتے ہیں؟ میرا خیال میں جو بشریٰ بی بی ہیں ان کو ایک سینس یہ تھی کہ ان کے علاوہ عمران خان سے یا ان کے میاں سے کوئی زیادہ مخلص نہیں ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی تھے وہ بھی جیل میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں جس کسی لیڈر پہ اعتماد کرتا ہوں وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، تو ان کو خود بھی کسی پہ اعتماد نہیں تھا، اس لیے بشریٰ بی بی آئیں، اور بشریٰ بی بی کسی کا مشورہ سننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ جو پارٹی لیڈرز جو بھی مشورہ دیتے، بشریٰ بی بی کا جو ڈیسیشن ہے ان کا اپنا ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی پریپیئرڈنس نہیں تھی، اوور کانفیڈنس تھا۔ وہ بات کہ خان صاحب مان گئے ہیں سنجرانی بیٹھنے پہ
اور بشرا بی بھی نہیں مان رہی. اس کانفلکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو بشرا بی بی ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ بھی ہیں اور عمران خان انہیں اپنا روحانی استاد بھی مانتے ہیں. تو بشرا بی بی کی جو پوری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے, اور عمران خان صاحب اگر کسی ایک شخصیت کی بات مانتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو وہ بشرا بی بی ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایک روحانی ان کا پرسونا ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. وہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے عمران خان ان کو وہ ویٹو کر دیتا ہے. نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا یہ میسیجنگ کے ذریعے یا جو میسنجرز جاتے آتے ہیں ان کے ذریعے یہ پہلے سے طے ہو سارا ریزائن, اور عمران خان پھر یہ کہیں کہ میں جو بھی کہوں آپ کا جو میرا طے ہو گیا آپ نے پھر اس پہ ڈٹے رہنا ہے. کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ جیسے نواز شریف شہباز شریف اکثر اس طرح وہ ایک کچھ کہتے ہیں وہ دوسرے کچھ کہتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے بات, اس لیے میں اس بات یہ ہو سکتا ہے, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے براہ راست علم میں یہ بات نہیں. اس سارے میٹر کو اگر آپ 14 سے کمپیئر کریں تو 14 کے حالات میں جو نواز حکومت کی اسٹریٹجی تھی وہ بالکل سرنڈر کر کے انہوں نے جنگ جیتی تھی اور بالکل اسٹریٹ بیک فٹ پہ چلی گئی تھی, اور جوائنٹ سیشن چل پڑا تھا. خورشید شاہ آپ کو پتہ کتنے ایکٹیو ہو گئے تھے, زرداری فارمولہ کام کر گیا تھا. اس میں فرنٹ فٹ پہ اسٹیٹ آ گئی اور شیلنگ بھی کر رہی ہے اور طرح طرح کے اسٹیٹ پر الزام بھی لگ رہے ہیں. جو 2014 میں دھرنا ناکام کیا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ 2 بندوں کو یا 2 مووز کو کریڈٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اس وقت کی جو انٹیلیجنس بیورو تھی اس نے حکومت کو بتا دیا تھا, آفتاب سلطان اسے ہیڈ کر رہے تھے, کہ یہ ڈیڈ باڈیز چاہتے ہیں, ڈیڈ باڈی بیگز چاہتے ہیں کہ بندوں کی ہلاکتیں ہوں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے, وزیر داخلہ تھے اس وقت چودھری نثار علی خان, انہوں نے تمام جو پولیس اہلکار ہیں ان سے گنز واپس لے لی تھی اور صرف ڈنڈے دے دیے تھے ان کو, تاکہ گن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے چلے گی بھی نہیں, بعد میں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے فائر کیا. تو ایک تو یہ موو اس نے بڑا کام کیا, اور دوسری جو موو تھی وہ پولیٹیکل موو تھی, جب گورنمنٹ نے ایٹ دیٹ ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے گی. تو انتظامی طور پہ گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں تھی, لیکن جو پولیٹیکل موو تھی کہ ساری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی, اور پھر آپ کو یاد ہے انہی دنوں یہاں پر 14 اگست کی جو تقریب ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں رکھی گئی تھی, اور جو پرائم منسٹر تھے باجوہ صاحب ادھر ہی تھے ان دنوں, نہیں, جنرل راحیل شریف تھے ایٹ دیٹ ٹائم, آرمی چیف تھے, ان کو بلایا گیا تھا, اور کور کمانڈر پنڈی وہ تھے جنرل باجوہ تھے, اور 111 بریگیڈ بھی ان کے انڈر تھی. تو اور بائی دا وے ایٹ دیٹ ٹائم جنرل باجوہ نے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ دھرنے نہیں کروانے چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے رائٹرز نے ان دنوں 6 جرنیلوں کو کہا تھا کہ وہ مارشاء اللہ کے حق میں نہیں ہے, بڑی معروف سٹوری ان دنوں آئی تھی. نہیں, یہ بات تو جنرل باجوہ نے میٹنگ میں کہی تھی, اور یہ وہ بات کہی تھی جو بعد میں 2017 میں ان کی جو آرمی چیف بننے کی وجہ بھی ہے. اب آپ مستقبل پھر پی ٹی آئی کا کیا دیکھ رہے ہیں, تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک جو بیٹل ہے وہ ہار گئے ہیں, اور وہ بہت بری طریقے سے ہار گئے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ فورسیبل فیوچر میں کوئی امیڈیٹلی یہ واپس نہیں آئیں گے, فوری احتجاجی کال دوبارہ نہیں ہوگی. اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا, یا ایسے کسی خدا نخواستہ حادثے کا انتظار کیا جائے گا جسے ایکسکیوز بنا کر دوبارہ احتجاج کیا جائے. لیکن ایک بات ضرور ہو گئی ہے, اور وہ یہ بات ہو گئی ہے بڑی کلیئر کہ جو فیوچر ہے پارٹی کا وہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اور سٹرانگ ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جو مسل ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوا ہے, آلدو کہ جو پولیٹیکل ہیجمنی تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ چیلنج